بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میں پورے 2 سال بعد اپنے گھر آ رہا تھا، وہی گھر جہاں ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکایا، کسی نے دروازہ کھولا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ یقیناً یہ نویرہ بھابھی ہی تھیں۔ میں نے سوچا، میں گھر میں داخل ہوا تو یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ آس پاس کے گھروں میں روشنی مکمل تھی اور بجلی کا کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور فون کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ دیکھا تو پورا گھر خالی تھا، گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی اور پریشانی بھی، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ خیر میں چلتا چلتا بھائی بھابھی کے کمرے تک پہنچا، دیکھا تو ان کا دروازہ بند تھا۔ اب ظاہر ہے نویرہ بھابھی گھر پر ہی تھیں، دروازہ انہوں نے ہی کھولا تھا، لیکن مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی بے نیازی، اگر میں نہ ہوتا کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ کون آیا ہے اور سیدھے ہی دروازہ کھول دیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو اندر کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور یقیناً نویرہ بھابھی جاگ رہی تھیں۔ گھر کی تنہائی دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی میں نویرہ کو دیکھا تھا۔ وہ چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی اور اس کی باتیں مصری سی میٹھی تھیں۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں اسے دوسرے روپ میں بھی دیکھوں گا۔ پہلی نظر میں ہی میں نے اسے بیوی بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے شاکر کی شادی میں دیکھا تھا، اس کی نگاہوں میں بھی میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ ہم دونوں کو جیسے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہم دونوں کے بیچ میں ایک حجاب قائم رہا۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ لمحات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر خواب کی طرح ہوتے ہیں۔ نویرہ سے میری یہ پہلی ملاقات آخری ثابت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے حاصل نہیں کر سکا۔ ان دنوں امی میرے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہوگا۔ امی جب بھائی کی دلہن بیاہ کر گھر لائیں اور میں نے بھابھی کا چہرہ دیکھا تو نویرہ کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ میں نے پردیس میں آ کر محنت مزدوری کی، اپنا دل لگانے کی کوشش کی، مگر میں نویرہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ جب تک میرے دل میں نویرہ کے لیے جذبات بہن جیسے نہ ہو جائیں، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ ایک گھر میں رہنا، وہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کی بیوی کے لیے ایسے جذبات رکھنا ایک غیر اخلاقی بات تھی۔ میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنی منزل پا لی تھی۔ مجھے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا۔ اب میں اس قابل تو تھا کہ اس گھر میں بنا کسی جذبے کے اپنی بھابھی کے ساتھ رہ سکوں اور اسے بہن کا جذبہ دے سکوں۔ اسی لیے میں 2 سال کے بعد گھر لوٹ آیا۔ لیکن جب میں گھر آیا تو گھر میں نہ ہی میرے ماں باپ تھے اور نہ میرا بھائی موجود تھا۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور بھابھی نے دروازہ کھولا تو مجھ سے یہ تک نہ پوچھا کہ میں کون ہوں۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ باقی گھر والے کہاں گئے۔ خیر میں کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماضی کے دنوں کو یاد کر کے میرا دل کچھ عجیب سا ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اب نویرہ کے لیے میرے دل میں وہ جذبات نہیں رہے۔ کافی دیر میں چپ چاپ لیٹا رہا، نہ جانے کب نیند آ گئی۔ کافی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو گھر میں تھوڑی ہلچل تھی۔ دیکھا تو گھر کی بتیاں جل چکی تھیں اور بھائی گھر آ چکے تھے۔ نویرہ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں آنکھیں ملتا باہر آ گیا۔ بھیا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے کہا، بھائی میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں، بھابھی نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ بھائی نے پرشکوہ نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا، جن میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ بھیا نے مجھے کھانے پر آنے کا کہا۔ وہ بھی کچھ پریشان ہی لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول غیر معمولی سا تھا۔ خیر میں نے دونوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں ابا کی کرسی کی طرف دیکھا جہاں وہ موجود نہیں تھے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے
کیونکہ میں کسی کو بنا بتائے گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح پوچھ لوں گا۔ اس رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہوئی تو گھر پھر سے خالی تھا۔ میں نے دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اماں ابا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ تب میری نظر دروازے پر پڑی جہاں نویرہ کھڑی تھی۔ نویرہ بھی پریشان منہ لٹکائے ہوئے تھی، مگر وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نویرہ بھابھی، اماں ابا کہاں ہیں؟ میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے پوچھا تھا۔ وہ پرانے گھر چلے گئے ہیں۔ پرانے گھر؟ وہ کیوں؟ میرا لہجہ دھیما تھا۔ آپ جا کر ان سے خود ہی پوچھ لیجیے گا، میں نہیں جانتی۔ وہ جیسے جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں امی کی طرف چلتا ہوں۔ کیوں، ناشتہ نہیں کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں اماں کے گھر جا کر ہی پوچھ لوں گا کہ آخر وہ لوگ یہاں کیوں نہیں رہتے، اور ناشتہ بھی انہی کے ساتھ کروں گا۔ میرا لہجہ تیکھا تھا۔ میں اگلی گلی میں واقع ہمارے پرانے گھر آ گیا، جہاں سے ہم شفٹ ہو کر اس نئے گھر میں آ گئے تھے۔ دراصل ہمارا پرانا گھر کافی خستہ حال ہو چکا تھا، اسی لیے ہم لوگ پوری فیملی اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بھیا کی شادی بھی یہیں ہوئی تھی، لیکن اب اماں ابا کا اس گھر میں جانا سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ میں برسوں بعد اماں سے ملنے گیا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھ سے پیار کرنے لگیں، پوچھنے لگیں کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی ایک معمولی سی غلطی یا غفلت نے میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان برپا کر دیا۔ خیر، اسے قسمت کا لکھا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ماں سے کوئی گلہ نہیں کیا، بتایا کہ بس اچانک پروگرام بن گیا تھا، اس لیے آنا پڑا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ لوگ دوسرے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ یہاں آ کر کیوں پھر سے آباد ہو گئے؟ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ بس بیٹے، کیا بتاؤں، تم تو جانتے ہو شادی کے بعد بچوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر نویرہ یہی چاہتی تھی کہ ہم لوگ الگ گھر میں رہیں۔ امی کی مایوسی دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ نویرہ اس قدر تلخ اور تیکھے مزاج کی نکلے گی کہ میرے ماں باپ کو اپنے گھر سے ہی نکال دے گی۔ تو اماں، آپ لوگوں نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا کہتے بیٹا، اس نے تو سر آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک دن صبح صبح وہ شور کرنے لگی، کہنے لگی مجھے اپنی ساس پر شک ہے، یہ گھر کا پانی بند کر دیتی ہے۔ بھلا بتاؤ بیٹا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں تھا کہ تیسری منزل پر جا کر پانی کی ٹینکی بند کرتی؟ بس بیٹا، دلوں میں بدگمانیاں آ جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نویرہ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، تبھی اس نے ہم لوگوں کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ امی کی بات سن کر میں معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ یقیناً نویرہ کسی اور ہی چکر میں ہوگی، تبھی تو اس نے امی ابا کو گھر سے نکالا۔ پھر جیسے اس نے دروازہ کھولا تھا اور مجھ سے نام تک نہ پوچھا کہ میں کون ہوں، کدھر آیا ہوں، تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ نویرہ ضرور کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی خبر وہ گھر والوں کو نہیں لگنے دینا چاہتی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کچھ دن وہیں رہوں تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آخر نویرہ کی اس عجیب و غریب تبدیلی کا سبب کیا ہے۔ اگلے دن میں صبح صبح بھیا کے گھر گیا۔ دروازہ نویرہ نہیں کھولا۔ روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی موٹے موٹے لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی پھولی ہوئی تھی، حالانکہ پچھلی رات میں نے اسے دیکھا تھا وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت اب اور حیران کر رہی تھی۔ خیر، میں اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نویرہ سارا دن کرتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی، پرشکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑے مان اور ادا سے بولی، تم میرے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرو گے؟ کل بھی بنا کھانا کھائے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا میں ناشتہ کر آیا ہوں۔ تب وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ اچھا سنو، پانی پیو گے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں بھائی، میں خود پی لوں گا۔ نہیں، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، نویرہ نے کہا اور پانی لینے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر شک میں پڑ گیا۔ آخر وہ مجھے کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ دبے قدموں میں نویرہ کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا وہ کولر سے پانی نکال رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ دبا رکھا تھا، جسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یقیناً وہ اس گلاس میں گھولنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی
और फिर पानी का गिलास सीधा मेरी तरफ ले आई, लेकिन मैं उसकी हरकत नोट कर चुका था। मैं जान चुका था कि उसने क्या करने की कोशिश की है। मेरे दिल में एक ही ख्याल आया, नवेरा चाहती है कि मैं सो जाऊं ताकि वो अपना दिन आज़ादी से गुजार सके। मैंने भी फैसला किया कि मैं आज ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे नींद आए, बल्कि सारा दिन जाग कर गुजारूंगा। रात को तो भैया घर आ जाते थे, फिर कोई मसला नहीं होता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। दिन के कोई 11 बजे होंगे कि मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने पहले तो नोटिस न किया, फिर जब मुझे शक हुआ तो मैं बाहर भागा आया। देखा तो नवेरा किचन के दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा फूल चुके थे, उसका चेहरा तो जैसे फटने लगा था। मैं ये देखकर घबरा गया। समझ में ना आता था कि वो एक ही दिन में इतनी मोटी कैसे हो गई। मैंने उसे गाड़ी में डाला और मजबूरन हॉस्पिटल ले गया। उस वक्त भैया को कॉल करना फजूल था, वो उस वक्त ऑफिस में होते थे। मैं उसे डॉक्टर के पास खुद ही ले गया। डॉक्टर्स ने जब नवेरा की हालत देखी तो उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। मैं 3 घंटे बेचैनी से बाहर टहलता रहा। डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा, कहने लगा कि आप इस खातून का ख्याल नहीं रखते। गालिबन वो मुझे उनका शौहर समझ बैठा था। मैंने कहा, डॉक्टर साहिब, हम तो इनका बहुत ख्याल रखते हैं, आप ये तो बताएं कि इनके साथ हुआ क्या है, आखिर इस हालत की वजह क्या है। तब डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा नमक खाने की वजह से इनके जिस्म में पानी भर गया था और उस पानी की वजह से जिस्म वक्ती तौर पर फूल जाता है। अगर मरीज़ देर कर जाए तो फिर उसके गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए गुर्दे नाकारा भी हो सकते हैं। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। नवेरा को आखिर नमक खाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या वो अपनी जान की दुश्मन बनी थी या फिर ये सिर्फ उसकी चाल थी? मैं दिल में सोचने लगा, मगर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। खैर, नवेरा की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। उस वक्त उससे कोई बात करना फजूल था। मुझे डॉक्टर ने बताया कि नवेरा से इस वक्त कोई बातचीत ऐसी मत कीजिए कि उसे किसी किस्म की परेशानी हो। हाँ, अलबत्ता हम उन्हें शाम को घर ले जा सकते हैं। नवेरा के होश में आने के बाद मैंने फ़ोन करके भैया को बताया कि इस तरह भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया था। भैया काफ़ी फ़िक्रमंद हुए, उसी वक्त घर आ गए। मैंने कहा, आप बेशक वापस चले जाएं, आपके ऑफ़िस में आपकी ज़रूरत होगी, मैं अम्मी को कॉल करके बुला लेता हूँ, हम खुद भाभी का ख्याल रखेंगे। भाई मुतमईन हो गए और अपनी बीवी से मिलकर चले गए। उनके जाने के बाद अम्मा और मैं नवेरा भाभी के कमरे में ही बैठे थे। अम्मा के चेहरे पर हमेशा की तरह अपनी बहू के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर मैं जानता था कि नवेरा अब काफ़ी ज़्यादा बदल गई है और शायद उस मोहब्बत के काबिल भी ना रही जो कभी मेरे दिल में उसके लिए हुआ करती थी। लेकिन दुश्मन भी बीमार हो तो उसके साथ सलूक अच्छा रखना चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद अम्मा कमरे से बाहर गईं, मैं भी कमरे से निकलने ही वाला था। हम दोनों ने नवेरा को आराम करने का कहा। तब मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ पर एक पर्चा पड़ा था, जिसे देखते ही मैं चौंक गया। मैंने पर्चा उठाकर पढ़ा तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत लिखी हुई थीं, जिसमें नमक के ख़ास इस्तेमाल का जिक्र था। मैंने नवेरा की तरफ देखा, वो शायद नज़रें चुरा रही थी। मेरे हाथ में वो पर्चा देखकर वो रोने लगी। मैंने कहा, नवेरा, ये क्या है? क्या तुमने जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाया? तुम्हें पता था ना कि नमक के इस्तेमाल से क्या होता है? अगर नहीं पता था तो फिर जिसने तुम्हें ये हिदायत लिख कर दी, क्यों लिख कर दी और कौन था वो? मेरा बदला हुआ लहजा देखकर नवेरा और रोने लगी। मुझे उसका रोना उस वक्त जहर लग रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उस पर्चे को उलट पलट कर देखने लगा। फिर कुछ समझ ना आया, अम्मा को वो पर्चा दिखाया। अम्मा पर्चा देखते ही कहने लगी, बेटे, ये तो किसी ने तावीज़ बनवाया है और इस तावीज़ को 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अम्मा, इस तावीज़ का नवेरा से क्या ताल्लुक़? वो ये क्यों इस्तेमाल करती है? क्या भैया का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है? मैंने कहा, लेकिन अम्मी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी कि नवेरा का रवैया शुरू से ही भाई के साथ अच्छा नहीं था। मैं भी चुप हो गया। मैंने सोचा कि अब इस मामले से ख़ुद को अलग ही कर लिया जाए। कि अगले दिन नवेरा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे लगा शायद वो भाई के बारे में कोई बात करेगी, लेकिन उसने जो बात कही
وہ مجھے حیران کر گئی، کہنے لگی، تم شاید سمجھتے ہوگے کہ میں وہ لمحات بھول گئی ہوں جس میں تم نے مجھ سے عہد و اقرار کیا تھا، جس میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، میں تم سے شادی کرنے آؤں گا۔ تم نے تو شاید وہ باتیں مذاق میں کہی ہوں گی، لیکن میرے لیے تمہاری دل لگی دل کی لگی بن گئی تھی۔ میں تو تمہیں دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ پھر ماں باپ نے میری شادی تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ کر دی۔ اس معاملے میں تو کچھ نہ کر سکی، لیکن میرا دل کسی اور کو اختیار دینے کے قابل نہ رہا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت اس وقت تک بس چکی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کی۔ یہاں آ کر میں نے تمہیں بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شادی کی رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا، اور پھر وہ دل کسی اور کے لیے نہ دھڑک سکا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ میں اگر ایک عمل کروں تو مجھے تم مل جاؤ گے، تم گھر واپس آ جاؤ گے۔ اور دیکھو، یہ میرے عمل ہی کی تو طاقت تھی کہ کل تم گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو، میں جانتی تھی کہ تم آ جاؤ گے، اور میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تم میری واحد محبت ہو، پہلی اور آخری۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ یا خدایا، یہ میں کس دوراہے پر پھنس گیا ہوں؟ میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے کیسے اپنے ماں باپ کو یا خود کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ پھر ایک لڑکی سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس سے شادی کرنے آؤں گا، اور اسے یوں بھلا دیا، اس سے بات تک نہ کی۔ مگر کیا کرتا، میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ بس اس دن میں نے نویرا سے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا، اب تم میری بھابھی ہو اور میرے بھائی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہو۔ رہی بات تعویذوں کی، تو چاہو تو تم 1 نہیں 10 تعویذ کرو، میرا ان باتوں پر کوئی یقین نہیں۔ اللہ کا قرب میں حاصل کر چکا ہوں، شاید تمہیں سمجھانا میرے نصیب میں تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں۔ میرے بھائی کی قدر کرو اور اس کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نویرا کے کمرے سے نکل آیا۔ اس دن کے بعد سے اپنے بھائی کے گھر نہیں گیا۔ بھیا مجھے بلاتے ہیں، لیکن میں نہیں جاتا۔ میں اس عورت کی شر سے ڈرتا ہوں۔ مجھے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کیا اپنے بھائی کو یہ حقیقت بتا دوں، یا پھر نویرا کو سختی سے منع کر دوں؟ پھر سوچتا ہوں کہیں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔